وضو کے ارکان جس کو قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے وہ وضو کے ارکان 4 بیان کیے جاتے ہیں۔ مشہور آیت جو سورہ مائدہ 6 پارے کے اندر ہے، مشہور آیت وضو کے سلسلے میں یہ بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ وضو کے اندر قرآن مقدس کی آیت کی روح سے 4 فرائض نقل کیے گئے ہیں۔ پہلا فرض ہے پورا چہرہ دھونا۔ چہرے کی تفصیل آگے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پورا چہرہ دھونا، چہرہ یہاں سے پورا یہاں تک، ایک کان کی لو سے ادھر اس کان کی لو تک، اس پورے کو چہرہ کہتے ہیں۔ یہ پورا، اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ دوسرے کہ کوہنیوں تک ہاتھ دھونا۔ کوہنی یہاں سے اس سرے سے لے کر کے پورا یہاں تک، اس حصے تک پورا ہاتھ دھونا، ہر 4 جانب پورے کو دھونا، دونوں ہاتھ کو اس طریقے سے دھونا۔ تیسرا، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر آپ کا یہ سمجھیے یہ پورا سر ہے، اس پورے سر کو اس طریقے سے تقسیم کریں گے، 1 حصہ، 2 حصہ، 3 حصہ، 4 حصہ، تو یہ پورا 4 حصہ بن جاتا ہے۔ تو ان 4 حصوں میں سے ایک حصے کا چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ جو ہے ضروری ہے۔ چوتھا فرض ٹخنوں تک پیر کا دھونا۔ ٹخنا جو پیر کی ابھری ہوئی ہڈی اوپر کے حصے سے لے کر کے نیچے کا جو پیر کا حصہ ہوتا ہے، اس کے اوپر جو دونوں جانب پیر کے ہڈی نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کو کعب کہتے ہیں عربی میں، ابھری ہوئی ہڈی۔ لہذا اس ہڈی تک پیر کا، دونوں پاؤں کا دھونا یہ فرض ہے۔ یہ 4 فرائض اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ اس طریقے سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ آیت سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 6 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اس کے اندر دیکھیں گے اور علماء نے جو تفاسیر بیان کی ہے اس کے اندر بھی دیکھیں گے تو وہاں ملے گا یہ حکم نص قطعی سے ثابت ہے، اس کا ثبوت خود قرآن مقدس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے فقہا کی عبارت تحتاوی علی مراقع الفلاح کے اندر دیکھیں، یوں تو تمام ہی کتب کے اندر تقریباً اس کو بیان کیا گیا ہے، میں ایک کا حوالہ دیتا ہوں، باقی جہاں باب الوضو ہے اس وضو کے باب کے اندر دیکھیں گے تو پوری تفصیل جو ہے اس مسئلے کی ملے گی۔ تحتاوی علی مراقع الفلاح اس کی صفحہ 31 اور صفحہ 32، 33، 34 اور مختلف مقامات پر تھوڑی تھوڑی تفصیل جو ہے دیکھیں گے تو وہاں تفصیلی بحث کی گئی ہے، وہاں دیکھیں۔ اسی طریقے سے شامی، بحر الرائق، فتح القدیر اور چھوٹی بڑی تمام ہی کتب کے اندر وضو کے مسائل کو بیان کیے گئے ہیں، وہاں بھی دیکھیں گے۔ اردو کتاب تعلیم الاسلام کا جو رسالہ آتا ہے اس کے دینی تعلیم کا رسالہ تعلیم الاسلام اور اسلامی تعلیم اور بھی مختلف کتب کے اندر جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے، سب جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب المسائل کی پہلی جلد میں بھی اس کو نقل کیا ہے 142 صفحے پر، وہاں بھی دیکھیں گے تو تفصیل وہاں پر بھی ملے گی۔ اس کے علاوہ متعدد کتب کے اندر ملے گی یہ تفصیل۔
بہرحال یہ 4 فرائض اللہ نے خود قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے، لہذا ہم جس وقت وضو کرے اس وقت ہم کو ان 4 اعضاء کو دھونا بالکل ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں دھوئے ہیں تو پھر ہمارا وضو نہیں، جب وضو نہیں تو نماز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔